بقا سے میری شادی ہو رہی تھی، قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ میں خود بھری تو پہلے ہی تھی، اچھی قسمت نے رہی سے ہی کسر پوری کر دی۔ اب قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے کہ جسے چاہا وہی میرا شریک زندگی ہو گیا۔ یہ خوبی تقدیر تھی، مگر میں سمجھتی تھی کہ دنیا میرے دم قدم سے ہے۔ گردن میں تناؤ امیر باپ کی وجہ سے تھا، ہر کسی سے اکڑ کر بات کرنا، نوکروں کو جھڑک دینا، نہ جانے لوگ اس رویے پر مجھے کیا کہتے ہوں گے۔ میں نے لیکن کبھی ان کے احساسات کی پرواہ نہ کی۔ میرے سامنے میری خوشیوں کے انبار تھے، مجھے لوگوں کے ساتھ راہ رسم رکھنے یا ان کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر میں دولت کی کمی نہ تھی، میں ایک کشادہ بنگلے میں رہتی تھی، کار میں گھومتی، اچھے سے اچھا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی، مگر چند دنوں سے طبیعت اداس رہنے لگی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری طبیعت خود بخود اداس ہو گئی تھی۔ بقا میرا منہ تکتے اور حیران ہوتے کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے جو لبوں پر خاموشی کی مہر لگی ہے اور چہرہ مرجھایا رہتا ہے۔ قسمیں دے کر پوچھتے کہ کیا ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے۔ مجھے خود خبر نہ تھی کیوں اداسی نے گھیر لیا ہے، ان کو کیا بتاتی۔ وہ اب میرے لیے خصوصی وقت نکالنے لگے، گھماتے پھراتے، سیر کراتے، نیا زیور بنوا کر دیا، شاپنگ کرانے لے جاتے۔ بالآخر وہ تھک گئے، مگر میرے چہرے پر خوشی کے گلاب نہ کھل سکے۔ وہ میرے لیے بے حد فکر مند رہنے لگے۔ بولے تم کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لیے چلتا ہوں۔ اس پر میں برا مان گئی۔ ان سے کہا آپ مجھے ذہنی مریض سمجھتے ہیں، میں دماغی طور پر بیمار نہیں ہوں۔ ایسے موڑ انسانوں پر آتے ہی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ضروری تو نہیں کہ دماغ کا خلل ہو۔ بعض دفعہ انسان کی چھٹی حص آنے والے دنوں میں کسی مشکل یا مصیبت کی پیشگوئی ثابت ہوتی ہے، تبھی پہلے سے انسان افسردہ رہنے لگتا ہے۔ میری باتوں پر وہ ہنس پڑے، کہنے لگے بڑی فلاسفر ہو گئی ہو، صوفی تو نہیں بن گئی، یا تمہاری روح مستقبل میں بھی کوئی سفر کرنے لگی ہے؟ خدا کی بندی، یہ سب تمہارے ذہن کے اختراع ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس موڈ کو بگانے کی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ پھر ان کو خوشی کا ماحول بنانے کی ایک نئی ترکیب سوچی۔ بولے اس بار ہم شادی کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے مناتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ ہماری شادی ہو رہی ہے۔ ہماری شادی کی سالگرہ قریب تھی، بس انہوں نے واقعی ایسا اہتمام کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ سارے گھر میں کمکمے لگوائے اور رت جگا ہوا، رقص کی محفل سجائی، وہ ویسی ہی تھی جیسی شادی پر کی گئی تھی۔ اس دن بقا کی فرمائش پر میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ عزیز دوست رشتہ دار سبھی موجود تھے اور پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خاص بات رقص اور موسیقی کی محفل تھی، بالکل یوں ہی لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد گانے کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ گائیکا درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور حال میں مہمان چاروں طرف صوفوں اور کرسیوں پر براجمان تھے۔ کچھ شوقین مزاج قالین پر ہی جم کر بیٹھ گئے اور سبھی ہمتم گوش ہو گئے۔ ہارمونیم اور دیگر آلات موسیقی کے ساتھ اپنا فن پیش کرنے والی یہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور دو لڑکیاں تھیں جو اس عورت کو آپا کہہ رہی تھی۔ لڑکیاں کافی خوبصورت تھی، ایک کی عمر 19 اور دوسری کی 17 برس ہوگی۔ ان کو گانا تو برائے نام آتا تھا مگر رقص میں ماہر تھی۔ پہلے بڑی لڑکی نے گانا سنایا، پھر چھوٹی نے غزل گائی، اس کے بعد کچھ مہمانوں کی طرف سے رقص کی فرمائش ہونے لگی۔ گوری گوری حسین دوشیزائیں، اوپر سے 10 برق لباس، یہ کلاسیکی رقص اور لوک ناچ کی ماہر تھی۔ جب بڑی رقص کرتے پسینہ پسینہ ہو گئی تو اس کی جگہ چھوٹی نے سنبھال لی۔ وہ محفل سے نکل کر درمیانی شیشے کی سلائڈنگ ڈور کو تھوڑا سا کھول کر اس طرف آ گئی جدھر خواتین بیٹھی ہوئی تھی اور شیشے کی دیوار سے ادھر رقص دیکھ سکتی تھی۔ میں اسے آتے دیکھا تو مہمان خواتین کے درمیان سے اٹھ کر دروازے پر پہنچی اور پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ پانی منگوا دیجیے مگر ٹھنڈا نہ ہو، وہاں خدمت گار ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں اور میں ٹھنڈا نہیں لیتی، میرا گلا فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہرو، میں منگواتی ہوں۔ میں نے خادمہ کو اشارہ کیا سادہ پانی لے آؤ اور ان کو دو۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ لڑکی خواتین والے کمرے میں آنے کی بجائے کوریڈور میں ٹھہر گئی۔ میں وہاں ہی رکی تھی تاکہ خادمہ آ جائے تو میں واپس خواتین کی طرف جاؤں۔
اس دوران لڑکی نے سوال کیا، کیا آپ صاحب خانہ کی بیگم ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں نظر آ رہی ہوں۔ وہ چھینک گئی، مگر فطرت سے باتونی تھی، جھٹ دوسرا سوال پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا، تمہیں اس سے کیا، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا۔ آپ برا مان گئی۔ اتنے میں خادمہ پانی لے آئی، وہ گھٹا گھٹ پی گئی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس کو توقع نہ تھی کہ گھر کی مالکہ اتنی بدمزاج ہوگی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی چلی گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے پرغرور لہجے سے اس کے دل کو ٹھیس لگی ہے۔ اس کے بعد میں نے گلاس کی دیوار سے دیکھا کہ تمام وقت اس کی نگاہیں صاحب خانہ پر ہی رہی اور اس پر نوٹوں کی برسات ہوتی رہی، لیکن وہ خاص التفات میری بقا حاصل سے ہی برت رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کون سی برقی پیغامات ہو رہے تھے کہ بقا کے چہرے پر اس کی نگاہوں کے التفات سے گلنار ہوا جاتا تھا۔ سوچا، بھری محفل میں ایک رقاصہ کے التفات سے ان کے چہرے پر ایسا رد عمل ہو رہا ہے، اور اس ناچنے والی نے تو صاحب خانہ کو التفات بھری نظروں سے تاکنا ہی ہے، کیونکہ ان سے ڈھیروں پیسے جو بٹورنے ہیں۔ گمان بھی نہ تھا کہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے اتنے اہتمام سے سجائی گئی محفل اس رات میں میری زندگی کی بازی پلٹ سکتی ہے۔ رات ختم ہوئی، محفل بھی ختم ہو گئی، بات مگر ختم نہ ہوئی۔ بقا اب اکثر دیر سے گھر آنے لگے۔ میں پوچھتی تو کہتے، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، فائلیں دیکھنی ہوتی ہیں، تبھی دیر تک آفس میں رکنا پڑتا ہے۔ تم ہر وقت مت پوچھا کرو، الجھن ہوتی ہے، کبھی کبھار کاروباری مصروفیت ہو ہی جاتی ہے نا۔ لیکن وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اس قدر چہیتی ہو کیوں نہ پوچھے، جبکہ شوہر تو توجہ اور التفات میں بھی کمی آنے لگے اور وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کرتے۔ اب ان کی غیر حاضریاں بڑھنے لگی اور میرا دل مٹھی میں رہنے لگا۔ اب تو یہ رات رات بھر نہ آتے۔ میں پریشان ہوتی کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہے جو انہیں میری طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ مجھے خوش کرنے چلے تھے اور خود اپنی خفیہ خوشیوں کے تعاقب میں لگ گئے۔ بیوی کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان کی قرائن بتا رہے تھے کہ یہ صحیح راہ نہیں جا رہے ہیں۔ اکثر رات کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے، حالانکہ پہلے بھی ایسی پارٹیوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن جہاں بیگ چلتے تھے، مگر یہ میرے منع کرنے پر ان لوازمات سے پرہیز کر لیتے تھے۔ آخر بات کھل گئی۔ ان کے دوست کی بیوی نے بتایا کہ تمہارے میاں ایک گائکا پر فریفتہ ہو گئے ہیں، اور یہ وہی گل نایاب ہے جس کو اپنی شادی کی سالگرہ میں خوشی دوبالا کرنے کو بلوایا تھا۔ رات کو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس خاتون کی اس کے میاں نے دی تھی، جو میرے میاں کے سب رازوں سے واقف تھے۔ اس نے یہ بھی کہا، اپنے میاں کو تھامو، یہ وہاں خوب دولت لٹاتے ہیں۔ میں نے بقا سے پوچھا۔ وہ آنا کانی کرنے لگے۔ ان پر تو پورا بھروسہ تھا کہ میرے سوا کسی کو نہیں چاہ سکتے، مگر فکر دو باتوں کی تھی۔ ایک تو ان کی راتوں کی غیر حاضری مجھے بے چین کرتی تھی، اور دوسرا دولت لٹانے والی بات۔ اگر واقعی وہ گانا ہی سنے جاتے ہیں تو پھر یہ بڑے خسارے والی بات تھی کہ اپنی دولت ایک رقاصہ پر لٹائیں۔ میں نے پہلے ہلکا اور پھر تگڑا احتجاج کیا۔ وہ مان کر نہ دیے، کہتے تھے کہ تم کو غلط فہمی ہے کہ میں گانا سننے یا رقص دیکھنے جاتا ہوں۔ میں کاروباری مصروفیت میں کھپ رہا ہوں، بزنس کو گھاٹے سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں لاکھ بھولی سہی، مگر اتنا تو جان گئی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ راتوں کو دیر سے آنا اور کبھی غائب ہو جانا، یہ چیز اب میری برداشت سے باہر تھی۔ ابھی پہلے 2 راتیں غائب تھے، بہانہ کے بزنس کے سلسلے میں سفر پر تھے، اور اب پھر ایک رات غائب۔ گھر آئے تو میں خوب لڑی کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ کپڑوں سے موتی کی مہک اور ہونٹ پان کی لالی سے سجے ہوئے تھے۔ پہلے تو کبھی پان نہ کھاتے تھے۔ بولے، کہیں سے بھی آیا ہوں، تم کون ہوتی ہو روز روز حساب لینے والی؟ تم نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھی ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی اس طرح مخاطب نہ کیا تھا۔ میں نے سخت توہین محسوس کی اور بفر گئی، رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھی چلانے لگے کہ چپ ہو جاؤ، جس بات کا علم نہ ہو اس پر شک بند کر دو، اور اب جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی سونے دو۔ کوئی عورت کسی مرد کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی، خواہ وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم کب تک مجھ پر جال ڈالو گی؟ ایسا نہ ہو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ مجھ کو کچھ مت کہو۔
میں تمہارا ہوں تو مجھے بس اپنا ہی رہنے دو۔ مجھ کو ان کی باتوں سے اور غصہ آیا، نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہاری یہ حرکتیں قطعی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کو یا تو راہ پر آنا ہوگا یا پھر مجھ کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ بولے اتنی رات کے جھگڑا مت بڑھاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا، اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، صبح بات کریں گے۔ مجھ کو مگر آرام کہاں، میرا تو رواں رواں توہین کے احساس سے جل رہا تھا۔ میں نے کہا آخر وہ کون ہے چڑیل جس نے تم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور میری محبت تمہارے دل سے چھین لی ہے؟ آج تو میں پوچھ کر رہوں گی۔ بکا نے بہت منت کی کہ بس اب ضد مت کرو، کل بات کر لیں گے، مگر میں اڑی رہی اور قسم اٹھانے پر مسلسل اصرار کرتی رہی تو وہ زچ آ کر بولے جھوٹی قسم اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ تم کو سچ بتا دوں، میں گل نایاب کا گانا سننے جاتا ہوں۔ گل نایاب کا نام سن کر میں سن ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے گھر شادی کی سالگرہ میں آئی تھی اور جس سے میں نے سیدھے منہ بات نہ کی تھی، جس کا حسین مکھڑا اور زہریلی آنکھیں میری نگاہوں میں پھر گئی۔ میرے ایک ہی جملے نے اس کے دل پر گہرا زخم لگایا تھا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے یہ عہد کیا ہوگا کہ اس عورت کی نسوانیت کو اپنے حسن اور نخیز جوانی کے جادو سے شکست دینی ہے، اور اس نے بقا کا دل اپنی رنا اداؤں اور دل برائیوں سے جیت لیا۔ میں تمام رات روتی اور آنسو بہاتی رہی اور بقا گہری نیند سوتے رہے۔ صبح ہوئی، وہ بھی سو رہے تھے کہ میں میکے چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ جب بیدار ہوں گے تو بہت پریشان ہوں گے، پچھتائیں گے اور میرے پیچھے چلے آئیں گے۔ یقین تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، پشیمان ہو کر میرے والدین کے پاس پہنچیں گے اور مجھ کو منا کر لے جائیں گے۔ مجھے ایک بلا خانے کی حسینہ کے حسن کی طاقت کا اندازہ نہ تھا۔ میں تو ان کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے آنے کے بعد وہ پوری طرح اس رقاصہ کے سحر میں ڈوب گئے۔ گل نایاب کی ماں کو بہت سی دولت اور کوٹھی دے کر نایاب کو خرید لیا اور ایک بکاؤ لڑکی کو میری خوابگاہ کی مالک بنا دیا۔ میں میکے میں روٹھی بیٹھی اس کے منانے اور لوٹانے کا انتظار کرتی رہ گئی۔ کتنے برس بیت کے، عمر دبے پاؤں نکل گئی اور میں اپنے بقا کو حاصل کرنے کا خواب آنکھوں میں سجا کر میکے کی دہلیز پر منجمد تھی۔ کاش عورت کو کوئی بلا خانے کی زینت نہ بنائے، کوئی اسے خود کو فروخت کرنے پر مجبور نہ کرے۔ رقص اور موسیقی فن ہے تو فن ہی رہے، یہ بھی بکاؤ مال کی طرح کوٹھیوں پر نہ بکے، ورنہ میری طرح جانے کتنی سہاگنیں اپنے شوہروں اور کتنے ہی بچے اپنے باپوں کے چہرے دیکھنے کو ترستے رہ جائیں گے۔ ہم عورتیں مرد پر کتنا اعتبار کر لیتی ہیں، جب اعتبار ٹوٹتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ عورت کا گھر ہی نہیں دل بھی ویران ہو جاتا ہے۔